الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی اس آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.57 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا 57 لیسن، اور سورہ بقرہ کے 2 ورسز اس میں فوکس ہوں گے، ورس نمبر 51 اینڈ 52۔ ٹاپکس کا ورڈ یہ ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد کامنٹری یعنی تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لفظی ترجمہ دیکھیں، وَإِذْ، وا اور از کو کمبائن کیا گیا ہے۔ اس کا روٹ ورڈ الف زال سے ہے، وا یعنی اور، از یعنی جب، انگلش میں اینڈ وین۔ وعدنا روٹ ورڈ واو عین دال سے ہے، معنی ہم نے وعدہ کیا، انگلش میں وی اپوائنٹڈ۔ موسیٰ کا روٹ ورڈ میم واو سین سے، معنی موسیٰ ہی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، انگلش میں موزس۔ 40 روٹ ورڈ را با عین سے ہے، معنی 40، انگلش میں 40۔ لیلہ روٹ ورڈ لام یا لام سے ہے، معنی رات، انگلش میں نائٹ۔ ثم روٹ ورڈ ثا میم سے، معنی پھر، انگلش میں دین۔ اتخذتم روٹ ورڈ الف خا زال سے، معنی تم نے بنا لیا، یو ٹک۔ العجلہ روٹ ورڈ عین جیم لام سے، معنی بچڑا، دکھاف۔ مم یا انڈیویجول پڑھیں گے ہم تو من روٹ ورڈ میم نون سے، معنی سے، انگلش میں فرام۔ بعد ہی روٹ ورڈ با عین دال سے، معنی ان کے بعد، ان ہز ایبسنس۔ وَأَنْتُمْ روٹ ورڈ الف نون تا میم سے، معنی اور تم، اینڈ یو ان انگلش۔ ظالمون ظا لام میم سے روٹ ورڈ ہے، معنی ظالم، یا اردو میں ہم پڑھیں گے ظالم، پلورل ہے، انگلش میں رانگ ڈوئرس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں، ورس نمبر 51 کا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود، من بعدہ ان کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کر رہے تھے۔ مکمل ترجمہ نیچے دیکھیں۔ اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو معبود ان کے پیچھے اور تم ظلم کر رہے تھے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ and when we appointed Moses 40 لیلہ for 40 nights، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ you took the calf for worship، مِن بَعْدِهِ in his absence، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ and you were doing grievous wrong۔ And when we appointed Moses for 40 nights, you took the calf for worship in his absence and you were doing grievous wrong۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 52 ہے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ ثم کا روٹ ورڈ ثا میم سے ہے، معنی پھر، انگلش میں دین۔ عفونا روٹ ورڈ عین فا واو سے ہے، معنی ہم نے درگزر کیا، انگلش میں وی forgave۔ عنکم روٹ ورڈ عین نون سے، معنی تم سے، انگلش میں یو۔ من روٹ ورڈ میم نون سے ہے، معنی سے، انگلش میں فرام۔ بعدی با عین دال سے روٹ ورڈ ہے، معنی بعد، انگلش میں آفٹر۔ ذالک ذال لام کاف سے روٹ ورڈ ہے، معنی اس، انگلش میں دیٹ۔ لعلکم لام عین لام لام سے روٹ ورڈ ہے، معنی تاکہ تم، سو دیٹ یو میں۔ تشکرون شین کاف را سے ہے، معنی شکر ادا کرو، انگلش میں بی گریٹفل۔
वर्स नंबर 52 का फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन है उर्दू में। सुम्मा अफौना अंकुम, फिर हमने दरगुजर किया, मिन बाद ज़ालिका, बाद उसके, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार रहो। मुकम्मल तर्जुमा है, फिर हमने दरगुजर किया बाद उसके ताकि तुम शुक्र गुजार रहो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। सुम्मा अफौना अंकुम, देन वी फॉरगेव यू, मिन बाद ज़ालिका, आफ्टर दैट, लअल्लकुम तशकुरून, सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। देन वी फॉरगेव यू आफ्टर दैट, सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल। दोनों आयतों को एक बार रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का, फिर तुमने बना लिया बछड़े को माबूद उनके पीछे और तुम जुल्म कर रहे थे, फिर हमने दरगुजर किया बाद उसके ताकि तुम शुक्र गुजार रहो। तशरीह कलिमात यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स देखते हैं। मूसा बिन इमरान, मूसा अलैहिस्सलाम इमरान अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। सिलसिला बन इसराइल के सबसे बड़े मशहूर और जलीलुल क़दर पैगंबर का नाम है। यानी बन इसराइल में जो पैगंबरान इस्लाम मशहूर हुए हैं, ये पैगंबर सबसे ज़्यादा मशहूर रहे हैं। तौरात में है कि आपने 120 साल उम्र पाई। मौरखीन यानी हिस्टोरियंस और माहिरीन आसार क़दीमा का अंदाज़ा है कि आपका ज़माना 15वीं और 16वीं सदी क़ब्ल मसीह का था। यानी 15th-16th सेंचुरी BC में आप आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम 2 क़ब्ती लफ्ज़ों से मुरक्कब है। यानी ये मूसा वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। मू यानी पानी और शय यानी दरख्त। इब्रानी शीन यानी हिब्रू लैंग्वेज का जो शीन है उसको अरबी सीन से बदल कर लफ्ज़ मूसा बना दिया गया। अब देखते हैं तफसीर आयत। व इस वादना, और याद करो जबकि हमने वादा किया था मूसा से 40 रातों का। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं उसकी तफसील देखेंगे। अरबी में हिसाब में रात का जिक्र किया जाता है क्योंकि आदमी दिन के वक्त इधर उधर फिरता है और रात को घर में रहता है। चूँकि आयत में 40 रातों का जिक्र आया है, 40 दिनों का नहीं, तो ये बताया जा रहा है क्योंकि दिन में आदमी मसरूफ़ रहता है, इसलिए 40 डेज़ काउंट करने के लिए 40 नाइट्स का जिक्र आता है। नेज़ क़मरी महीनों में रात पहले रहती है, यानी लूनार कैलेंडर में पहले रात आती है, चाँद दिखता है, तभी से लूनार डे स्टार्ट होता है। और शमसी महीनों में दिन पहले रहता है। मूसा अलैहिस्सलाम 40 रात तक एतिकाफ बैठे थे, इसके बाद उनको तौरात मिली। यानी अल्लाह ताला का हुक्म था कि 40 रोज़े रहें, मोतकिफ़ रहें कोहे तूर पर, ताकि अल्लाह ताला उनको तौरात दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल किया, तब उनको तौरात दी गई। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत से पहले गार हिरा में महीनों मोतकिफ़ रहते थे। ये वाक़या सूरह अराफ में भी मज़कूर है, यानी सूरह अराफ में भी उसका जिक्र आया है, जहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्मा मीक़ातु रब्बिही 40 लैला। और हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 10 रातों से इसे पूरा किया। इस तरह उनके रब की मुक़र्ररा मियाद 40 रातें पूरी हो गई। यानी पहले 30 का इंस्ट्रक्शन था, फिर अल्लाह ने उनको एक्सटेंड करके 40 रोज़े रहने का हुक्म दिया। मालूम होता है कि 40 के अदद में कोई खुसूसियत है जिसकी वजह से उसे अहमियत हासिल है। यानी अल्लाह ने जब 40 का अदद मुकम्मल किया तो उसको एक होल फिगर बताया, तो उससे ये पता चलता है कि अल्लाह के पास 40 का कुछ ख़ास सिग्निफिकेंस है। तफसीर इब्न कसीर की एक झलक देखते हैं आयात के सिलसिले में। यहाँ भी अल्लाह ताला अपने एहसानात याद दिला रहा है। जबकि तुम्हारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के वादे पर तुम्हारे पास से गए और उसके बाद तुमने गौशाला परस्ती शुरू कर दी। फिर उनके आने पर जब तुमने इस शिर्क से तौबा की तो हमने तुम्हारे इतने बड़े कुफ्र को बख्श दिया। यानी अल्लाह ताला किस बात का एहसान याद दिला रहे हैं कि जब फ़िरऔन के जुल्म से बचाकर बनी इसराइल को अल्लाह ताला ले आए थे माउंट सिनाई के पास, कोहे तूर के पास, और फिर अल्लाह ताला ने तौरात देने का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम को 40 दिन के लिए कोहे तूर पर बुलाया तो उनकी एब्सेंस में उनकी कौम ने गाय की यानी बछड़े की परस्ती शुरू की। उनकी कौम की अक्सरियत ने यह काम किया, ये गुनाह अजीम किया, ये शिर्क अजीम किया। फिर बाद में जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया। ये वाक़या फ़िरौन से नजात पाकर दरिया से बस निकल कर जाने के बाद पेश आया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बार शरीयत डालने
اور انہیں اس منصب جلیلہ کے لیے آمادہ کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک انہیں کوہ طور پر ٹھہرایا. یعنی اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے فالوورز اللہ کے مشکور رہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ہدایت کی کتاب دے رہا ہے. اس نیت سے اللہ نے انہیں 40 دن تک روزہ رکھنے کے لیے کہا. بعض نے کہا کہ کتاب پر فرقان کا عطف ہے، یعنی کتاب بھی دی اور معجزہ بھی دیا، یعنی کتاب کے ساتھ فرقان کا بھی ذکر آتا ہے. تو بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر فرقان سے مراد معجزہ ہے. دراصل معنی کے حساب سے دونوں کا مفاد ایک ہے، اور ایسی ایک چیز دو ناموں سے بطور عطف کے کلام عرب میں آیا کرتی ہے. یعنی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ کی سگنیفیکنس بتانے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے ورڈ سے سپورٹ کرتا ہے. یعنی کتاب اور فرقان دیا، دونوں کے معنی ایک ہی ہے کہ اللہ نے حق اور باطل کا راستہ دکھایا ہے. شعراء عرب کے بہت سے اشعار اس کے شاہد ہیں. یعنی ایک ورڈ کو دوسرے ورڈ سے سپورٹ کرنے کا ذکر عربک پوئٹری میں کئی جگہ ملتا ہے. کتاب سے مراد تورات ہے، اور فرقان ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق و باطل، ہدایت و ضلالت میں فرق کرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اگلی امتوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود کے ہلاک کیے پیچھے کتاب یعنی تورات دی تھی، جو لوگوں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے دانش مندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ اسے نصیحت حاصل کریں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر تورات کا ذکر کرتے ہیں اور تورات کی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت بن کر آئی اور رحمت بن کر آئی تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے لیے معتکف ہو گئے اور سامری نے جو دیکھا کہ گھوڑے کا سم جہاں پڑتا ہے زمین ہری ہو جاتی ہے، تو خاک زیر قدم میں جبرائیل کو لے کر سونے کے گوسالے میں ڈال دیا. دراصل ہوا کیا، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، پہلے تو انہیں چونکہ 30 دن کا انسٹرکشن تھا، انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ 30 دن کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ نے جب وہ ایکسٹینڈ کر کے 40 ڈیز کر دیا، قوم کا ایک فرد جو کہ جادوگر تھا جس کا نام سامری تھا، اس کو موقع مل گیا کہ لوگوں کو حق کے راستے سے بھٹکائے. لوگ چونکہ ہجرت کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ کافی سونا چاندی لیے اس کا وزن ڈھوئے پھر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ سارا سونا ڈالو، میں ایک بچڑا بناتا ہوں. چونکہ یہ بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے آئے تھے ماضی میں، ان کو ایک عادت سی ہو گئی تھی شرک کی، تو اس نے اس کو بڑھاوا دیا، ایک سونے کا بچڑا بنایا. اور پھر یہ وہ منظر دیکھتا تھا جب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنے آتے تھے، تو ان کے قدموں کے نشان جہاں پڑتے تھے وہاں پر ہرا بھرا ہو جاتا تھا. تو وہاں کی مٹی لے کر اس نے بچڑے میں ڈالی اور وہ آوازیں کرنے لگا، اور یہ لوگوں کو کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے. لوگوں کی اکثریت نے اس کی پوجا شروع کر دی اور وہ لگا آواز کرنے، یعنی وہ بچڑا آواز کرنے لگا، اور پھر سامری نے لوگوں کو گوسالہ پرستی پر لگا دیا. انسان کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا، لیکن انسان نے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی خلافت کی تذلیل کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ کی حیثیت سے بھیجا زمین پر، لیکن اس طرح کی حرکتیں کر کے انسان نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا مذاق اڑایا. اب جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھے کہ قوم بچڑے کی پرستش میں مصروف ہے، تو انہوں نے سامری کو جا لیا. سامری سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو شروع ہوئی. قال فما خطبک یا سامری، پھر سامری سے کہنے لگے کہ سامری تیرا کیا حال ہے، یعنی تو نے ایسا کیوں کیا. وہ کیا کہا دیکھیں، اس نے کہا میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچڑے کے خالب میں ڈال دیا، اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا. یعنی وہ خود بھٹک گیا تھا اور لوگوں کو بھٹکا دیا، اور کہنے لگا کہ میں نے فرشتے کے قدم سے ایک چیز لی، یعنی مٹی لی اور یہ بچڑے میں ڈال دیا، اور لوگوں کو بہکانے میں کامیاب ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کے طور سے واپس آنے پر بچڑے کے پجاریوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا، تو لگے توبہ کرنے. لیکن موسیٰ علیہ السلام جب کاؤنسلنگ کرے، ان کو شرمندہ کرے، لعنت ملامت کرے، تو ان کو شرمندگی کا احساس ہوا، اپنے گناہوں کا احساس ہوا. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی شرط یہ رکھی کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ بچڑے کے پجاریوں کو قتل کریں. یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے، اپنے دین سے ہٹ گئے تھے، اور دین سے ہٹ جانے کی سزا اسلامک لاء میں قتل ہے.
وہ معافی تو مانگے لیکن وہ معافی آخرت کے لیے قبول ہوئی، دنیا میں انہیں سزا بھگتنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جو وحدانیت پر قائم رہے ان کو حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا، اور ہر شخص اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو تحقیق کرے، یعنی تلوار سے ختم کرے۔ یہ جرم صرف مذہبی قسم کا نہ تھا بلکہ اس کی نوعیت سیاسی بغاوت کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جس دین کی تعلیم دے رہے تھے اور جو اسلامک اسٹیٹ فارم کر رہے تھے اس کی بنیاد وحدانیت پہ تھی، تو ان کی غلطی صرف پرسنل لیول پر نہیں تھی بلکہ ایک اسلامک اسٹیٹ سے بغاوت تھی، کیونکہ مصر سے ہجرت کے بعد ان کی نوخیز حکومت جس بنیاد پر استوار کی جا رہی تھی وہ عقیدہ توحید تھا، اور توحید کا انکار اس ریاست کا انکار تھا جو کھلے بغاوت اور صریح غدر تھا، اور توحید کا انکار کرنا دراصل کیا تھا؟ اسلامک اسٹیٹ سے بغاوت تھی، اور وہ مجرم اسی سزا کے مستحق تھے جو انہیں دی گئی۔ چونکہ اسلامک اسٹیٹ سے بغاوت کرنے والوں کو قتل کی سزا ہے، اسی لیے بھی انہیں قتل کی سزا دی گئی۔ امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیں، کسی اہم ذمہ داری کو سنبھالنے سے قبل حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق مناسب تربیت ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب تورات دینے کا فیصلہ کیا تو ان کی تربیت کے لیے 40 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال غار حرا میں اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی یاد کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، کئی برس و معتکف تھے، اس کے بعد پہلی وحی اتری۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ بندے کو جس کام کے لیے تیار کرنا ہے پہلے اس کو تیار کیا جاتا ہے، پھر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ حالات اور واقعات کی مناسبت سے اگر اللہ تعالیٰ کے تکوینی فیصلے میں تبدیل آئے تو اسے بدعہ، اور اگر تشریعی فیصلہ بدل جائے تو اسے نسخ کہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ شریعہ لاء میں کچھ چینج کرنا چاہے یا کچھ لاء کو کینسل کرنا چاہے نئے لاء لانے کے لیے تو اس کو نسخ کہتے ہیں، لیکن کوئی دنیاوی بات میں کچھ انسٹرکشن دیے جس کو اللہ تعالیٰ ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا نیا انسٹرکشن دینا چاہ رہے ہیں تو اس کو بدعہ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔